بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گزشتہ صورت میں بھی اعمال صالحہ اور گناہوں پر جزا اور سزا کا بیان تھا، اس میں بھی تقریباً وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، خلق الذکر والانثى، جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے، شتہ مانے جدا جدا، الگ الگ، کہ بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس شخص نے دیا اور ڈر گیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس شخص نے دیا، وَاتَّقَى، اور ڈر گیا، یعنی تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کی بات کو سچا سمجھا، تصدیق کی، تصدیق معنی سچا سمجھنا، سچا یقین کرنا، تو وصدق بالحسنى، اور جس نے نیکی کی بات کی تصدیق کی، یعنی نیکی کی بات کو سچا سمجھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو راحت کے لیے، راحت کی چیزیں اور سامان دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کو راحت کا سامان دیں گے، لِلْيُسْرَى، راحت کے لیے، آسانی کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، بخل کیا، لیکن وہ شخص جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہ ہو گیا، لیکن وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کی بات کو جھٹلایا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے نیکی کی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو مشکل کی چیزیں آسان کر دیں گے، ہم اس کو مشکل چیزوں کے لیے آسانی دے دیں گے۔ اوپر فرمایا تھا آسانی اور راحت کی چیزوں کے لیے آسانی، یعنی راستے آسان کریں گے، سمجھے، اور یہاں پر مشقت اور مشکل کی جو چیزیں ہیں، ابھی تفسیر میں اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کے لیے ہم آسانی دیں گے، یعنی راستے
ہم اس کے لیے وہ والے راستے آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ گرے گا اس وقت اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وما یغنی عنہ، اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، مالہ، اس کا مال، اذا تردى، جب وہ گرے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، یعنی ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت سے معنی آخرت ہے اور اولا سے معنی مراد دنیا ہے۔ ہمارے لیے ہی ہے آخرت اور دنیا، یعنی ہمارے ہی کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہذا میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہے۔ ہم نے تمہیں ڈرایا یا میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی آگ سے، انذرتو ماضی کا صیغہ ہے اور باب فعل، تو میں نے تمہیں ڈرایا ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے، لا یصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت۔ الذی، بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی، بدبخت وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، بدبخت وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب اس سے بچایا جائے گا، متقی، ڈرنے والا یا متقی، اور عن قریب اس سے یعنی آگ سے بچایا جائے گا ڈرنے والا متقی۔ وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ ہے کہ جو اپنا مال دیتا ہے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتا ہے، جو اپنا مال دیتا ہے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس کے پاس کسی کے لیے بھی احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور اس کے پاس کسی کے لیے بھی اس کے پاس کوئی احسان کا بدلہ نہیں ہے، یعنی کوئی احسان ایسا نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا احسان اس شخص پر ہو جو متقی ہے، وَإِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال تو کسی احسان کے بدلے میں دیتا ہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ اپنے رب کی رضا کو طلب کرتا ہے اور چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو، اپنے بلند رب کی رضا کو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی وہ شخص جو ہے عن قریب اس سے راضی ہو جائے گا، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، رب کی رضا بھی ملے گی اور یہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایک اور دفعہ ترجمہ کرتا ہوں۔
واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں، البتہ تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، فاما من اعطى واتقى، کہ جس نے، لیکن وہ شخص کہ جس نے دیا اور ڈرا، وصدق بالحسنى، اور نیکیوں کو اچھا سمجھا، نیکیوں کی تصدیق کی، انہیں سچا مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کی آسانی کے لیے، آسانی کو، اس کی راحت کی چیزوں کو آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُ، ہم آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، اس کی راحت کے لیے، اس کی راحت کے لیے ہم چیزوں کو، سامان کو آسان کر دیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن وہ شخص کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک کام کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اسے مشکل چیزوں کے لیے، مشکلات کے لیے ہم، یعنی مشکل چیزیں ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، مشکلات اس کے لیے آسان کر دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ گرے گا تو اس وقت اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب وہ گرے گا اس وقت اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہی ہے ہدایت دینا، ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرایا ہے ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے، لا يصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں سوائے بدبخت کے، الذي كذب وتولى، کون ہے وہ بدبخت، اشقا کون ہے، الذي كذب وتولى، کہ جو جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، الذی، وہ کون ہے، اتقى، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ کہ جو مال، اپنا مال دیتا ہے اس حال میں کہ وہ پاک ہے، یعنی پاک ہونے کی حالت میں اپنا مال دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور اس پر کوئی احسان وغیرہ نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، کسی نعمت کا کوئی احسان نہیں ہے اس پر جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر اپنے رب کی رضا طلب کرتے ہوئے، اپنے رب کی بلند و بالا رب کی رضا طلب کرتے ہوئے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یہ راضی ہو جائے گا، یہ شخص راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں لغوی تحقیق دیکھتے ہیں، تجلی، تجلی واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تجلیہ تھا، اس کے قواعد اوپر اس کے اصول گزر چکے ہیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر یہ جو ہے پچھلی صورت میں ہم نے آیات میں پڑھا تھا، تو دس سایہ تھا، اسی طرح اور بھی لفظ گزرے تھے، تو یعنی اس کا جو یا ہے اس کو اس کا جو زبر تھا اس کو الف مقصورہ سے یا سے، یعنی یا سے بدل دیا گیا، باب تفعل سے اس کا معنی ہے روشن ہونا، ظاہر ہونا، باب تفعل سے اس کا معنی ہے روشن ہونا، ظاہر ہونا، الذکر، الذکر، یہ اس کے معنی ہے مرد، اس کی جمع آتی ہے ذکور، ذکر مرد کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ذکور، الانثى، انثى عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اناث، اناث انثى کی جمع ہے، لشتى،
لشتہ بعض کے نزدیک، بعض نحات کے نزدیک یہ جمع ہے شتیت اس کی، یعنی شتہ شتیت کی جمع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ مفرد ہے، معنی اس کے ہیں متفرق اور جدا جدا، اس کے معنی ہے متفرق اور جدا جدا۔ باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے متفرق ہونا، باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے متفرق ہونا۔ اعطا، اعطا اصل میں اعطایا تھا، اس کو وہی قالا والا قانون کے تحت الف سے بدل دیا گیا اور اعطا کر دیا گیا۔ باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے دینا، باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے دینا۔ اتقا، اتقا یہ اصل میں اوتقا تھا، اوتقایا تھا اصل میں، اور اس کا مادہ وقیہ ہے، واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ باب افتعال سے اس کا معنی آتا ہے بچنا اور ڈرنا، واحد مذکر غائب، باب افتعال سے اس کا معنی آتا ہے بچنا اور ڈرنا۔ تردہ یہ واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، تردہ واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، باب تفعل سے اس کا معنی آتا ہے گرنا۔ یہاں اوتقا جو تھا، اوتقا اس میں واو کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کیا گیا ثقل کی وجہ سے، اور قالا والا قانون جاری کر کے اوتقایا سے اوتقا کر دیا گیا۔ تلوا، تلوا یہ واحد مؤنث غائب مضارع معروف کا صیغہ ہے، تلوا واحد مؤنث غائب مضارع معروف کا صیغہ ہے، اصل میں یہ تتلویو تھا، تتلویو تھا، باب تفاعل کی ایک تا کو جو ہے اس کے اندر سے حذف کر دیا گیا، اور قالا والے قانون کے تحت اس کو الف سے بدل دیا گیا، تلوا ہو گیا۔ اس کا معنی آگ کا بھڑکنا، تلوا کا معنی آگ کا بھڑکنا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا اول کا صیغہ ہے، سین جو ہے اس کے ساتھ لاحق ہوا ہے، اصل صیغہ ہے یجنبها، یجنب، یجنب صیغہ ہے، سین سوفا کے سین یا سوفا یہ لفظ آتے ہیں جو قرب کو بیان کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور یجنبو یہ صیغہ ہے، ہا ضمیر جو ہے اس کی لوٹے گی النار کی طرف۔ تو وسیع جنب یہ واحد مذکر غائب مضارع مجہول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے اس کا معنی آتا ہے جنب یجنب تجنیباً، باب تفعیل سے اس کا معنی آتا ہے دور کرنا بچانا، یجن وسیع یجنب دور کرنا بچانا۔ تجزا، تجزا واحد مؤنث غائب مضارع مجہول کا صیغہ ہے، تجزا واحد مؤنث غائب مضارع مجہول کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تجزیو تھا، اس کے اندر قالا والا قانون جاری ہوا اور اس کو جو ہے الف سے بدل دیا گیا۔ باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے تجزا کا معنی بدلہ دینا، باب ضرب سے تجزا کا معنی آتا ہے بدلہ دینا۔ جس طرح گزشتہ صورت کے اندر بھی اعمال، اعمال صالحہ کی جزا اور اعمال بد کی جو ہے سزا کا ذکر تھا، اسی صورت اس صورت میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی ہے تین چیزوں کی، واللیل اذا یغشا، تین چیزوں کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد جواب قسم والے مضمون کو پختہ فرمایا۔ پہلی قسم رات کی کہ جب وہ چھا جائے، تو یغشا اذا یغشا کہہ کر اس لیل کی اس کے لیل کے جو ہے وصف کمال کو، صفت کمالیہ کو ذکر کیا۔ اذا یغشا کہ رات کا وصف کمال یہ ہے کہ وہ خوب چھا جائے، ہر چیز کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی دوسری قسم کھائی
دن کی کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے، اذا تجلی کہہ کر نہار کی صفت کمالیہ کو بیان فرما دیا کہ نہار کی صفت کمالی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوب روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، تیسری قسم اس ذات کی جس نے دو مختلف چیزیں یعنی مرد اور عورت دو الگ الگ ہیں ان کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا جواب قسم ان سعیکم لشتی، کہ یہ جواب قسم بیان کرتے ہوئے فرمایا مقصد یہ کہ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی نہ کسی کام کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش، ان کی یہ سعی مختلف اور جدا ہے، اور اعمال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اعمال کے ثمرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی محنت اور کوشش سے دائمی راحت کا، ہمیشہ کی راحت کا سامان کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ دائمی عذاب کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے تو وہ نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے، کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے اس تجارت کی وجہ سے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عمل اور کوشش سے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہی یہاں پر بات مراد ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہاں سے جواب قسم ان سعیکم لشتی جو ہے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعی اور عمل کے اعتبار سے انسان کے دو گروہ ہیں۔ سعی اور عمل کے اعتبار سے انسان کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، اس میں پہلے گروہ کا ذکر فرمایا، یہ وہ گروہ ہے جس کی محنت اور کوشش تین چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ تین چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تو اعطا، راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا کرتا ہو، اور بقدر طاقت اور استطاعت صدقہ خیرات کرتا ہو۔ یہ پہلا عمل ہے جس پر دنیا بھر کے تمام مذاہب اور عقلاء کا اتفاق ہے۔ دوسری کوشش کیا ہے اس کی؟ دوسری چیز جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے واتقا، یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ہر موقع پر بچتا ہے، اور ہر برائی سے اجتناب کرتا ہے، جو گناہ ہے ان تمام گناہوں سے بچتا ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے وہ تقوی۔ تیسری چیز وصدق بالحسنہ کہہ کر بیان فرمائی کہ تیسرا عمل یہ کہ اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی اس کو سچا جانا، سچا سمجھا۔ حسنہ سے ایمان اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مراد ہے، کہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کاملہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانی کتب اور قیامت کا اقرار اور تصدیق وغیرہ کرے۔ تیسری یہ صورت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو اعمال صالحہ کے روح اور تمام اعمال سے مقدم ہوتا ہے، یہاں ایمان کو مؤخر کیوں ذکر کیا تیسرے نمبر پر؟ وصدق بالحسنہ کہہ کر دیگر اعمال سے مؤخر کیوں ذکر کیا تیسرے نمبر پر؟ یعنی جبکہ ایمان تو اعمال کے روح ہے اور تمام اعمال سے مقدم ہوتا ہے، پہلے ایمان پھر اعمال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں سعی اور عمل اور جد و جہد کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سعی اور کوشش کی ضرورت اعمال میں ہوتی ہے۔ تو ایمان ایک تو قلبی تصدیق کا نام ہے، تصدیق قلبی اس کو کہتے ہیں، دل کی تصدیق کا نام ہے ایک تو ایمان، اس میں کسی جسمانی محنت کو دخل نہیں، اس لیے جو ہے اعمال کو مقدم کیا گیا اور ایمان کو مؤخر کر دیا گیا۔ جواب اس کا یہ ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں سعی اور عمل، جد و جہد وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور سعی اور جد و جہد کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ اعمال کے اندر تو پڑتی ہے، یعنی اعمال کے اندر پڑتی ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ عمل نہیں بلکہ وہ تو تصدیق قلبی ہے۔
اس میں کسی جسمانی محنت کو دخل نہیں ہے، اس لیے اعمال کو مقدم کیا اور ایمان کو مؤخر کیا۔ اور ویسے بھی متکلمین حضرات جو تقسیم کرتے ہیں تو اعمال کی تقسیم یہ کرتے ہیں کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعمال ظاہری اور ایک اعمال باطنی۔ باطنی اعمال عمل جو ہے وہ تصدیق قلبی یعنی ایمان لانا ہے، اس کے اندر کوئی محنت اور کوشش اور مشقت نہیں ہوتی، جبکہ اعمال ظاہرہ یعنی ظاہری بدن سے جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز کی کوشش دیکھ لیں، روزے کی دیکھ لیں، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو، سب کے اندر محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے یہ جو گروہ اول ہے اس کے اعمال کا نتیجہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں اعمال کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یسرا کے جو لغوی معنی ہے وہ آسان اور آرام دہ چیز ہے، اور اس سے مراد جنت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان گروہ اول کے اعمال کا نتیجہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہاں سے دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی جد و جہد اور کوشش وہ بھی تین چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی؟ بخیلہ، ایک تو بخل کی کہ مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور حقوق واجبہ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ استغنا، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے اس سے لاپرواہ ہوتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے، اور جو ہے لاپرواہی دکھاتا ہے۔ دوسری کوشش، اس کوشش کا مدار اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مدار وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ نیکی کی جو بات ہے یعنی کلمہ توحید، اس کو جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کہہ کر بیان فرما دیا کہ اس گروہ ثانی کے اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام اختیار کریں گے، ان اعمال کا ارتکاب کریں گے، ہم ان کے لیے عسرا، مشقت یعنی جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے یعنی وہ ایسے اعمال کرنے، ان کے لیے ایسے اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، ایسے اعمال کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا ایک خاص شان نزول ہے، ایک تو پوری صورت کا ہوتا ہے، ان کا خاص شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں اور امیہ بن خلف کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان کے الفاظ عام ہیں اور ہر مسلمان، ہر انسان اس کا مصداق ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے کیونکہ یہ خاص ہے کہ یہ صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور مدح میں اور امیہ بن خلف کی مذمت میں نازل ہوئی۔ مکہ میں یہی دو شخص رئیس اور سب سے زیادہ مالدار تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک رئیس یعنی سردار تھے اور مالدار تھے۔ ایسے شخص تھے کہ جن کے پاس سرداری بھی اور مالداری بھی، سب سے زیادہ مالدار بھی۔ دوسرا امیہ بن خلف تھا، یہ بھی سرداری بھی تھی اس کے پاس اور مالدار بھی خوب تھا۔ یہ دو شخص ایسے تھے، لیکن ان دونوں کا عمل جو تھا وہ مختلف تھا۔ امیہ بن خلف جو تھا بڑا کنجوس، بڑا بخیل تھا، ظالم تھا۔ خاص طور سے اگر اس کو اپنے کسی غلام کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اپنے اس غلام پر ظلم کی انتہا کر دیتا۔ انہی مظلوم غلاموں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، مؤذن اول مسجد نبوی کے جو تھے وہ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔
وہ ان کو گرم زمین پر، اور عرب کی گرمی بھی مشہور ہے، گرم زمین پر ان کو لٹا دیتا تھا اور بڑا پتھر سینے پر رکھ دیا کرتا تھا، اور تاکہ ہل جل نہ سکیں، اور پھر کوڑے مارتا تھا ان کو، یعنی یہ کرواتا تھا اپنے دوسرے غلاموں کے ذریعے سے۔ تو امیہ بن خلف کے ظلم کا یہ حال تھا۔ اس کے برخلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ جب بھی کسی کافر کے غلام کے بارے میں معلوم ہوتا انہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا جو آقا مولا ہے کافر، وہ اس پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کو خرید کر اللہ کے رضا کے لیے آزاد کر دیتے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہی میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب شامل ہیں۔ لیکن زیادہ شان نزول کے اعتبار سے تو من اعطا اور اتقا سے حضرت ابوبکر صدیق، اور من بخلا واستغنا اور اشقا سے امیہ بن خلف مراد ہیں، یعنی گروہ دوم اور گروہ اول۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف اور امیہ بن خلف کی تذلیل اور مذمت بیان کی ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے ویسے یہ اس کے الفاظ عام ہیں، ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک منٹ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ ثانی یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والوں کے لیے امیہ بن خلف کے بارے میں فرمایا وما یغنی عنہ، کہ اس دوسرے گروہ کو اس کو تنبیہ کی ہے کہ اس کو تم جس مال کو تو جمع کر رہا ہے اور جس اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، مر کر جب قبر میں اور پھر اس کے بعد جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو گرنے کے وقت یہ مال عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اس وقت یہ مال کوئی نفع نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی کے اندر اسی دوسرے گروہ کو تنبیہ کی۔ ان علینا للہدی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مقصد ہمارے، یعنی یہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ راہ، سیدھی راہ، ہدایت کی راہ جو ہے وہ ہم دکھائیں، لہذا ہم نے پوری طرح بتا دیا، اچھا اور برا، غلط اور درست، نقصان دہ اور فائدہ مند، سارا راستہ ہم نے دکھا دیا۔ کسی نے ایمان اور اطاعت والا راستہ اختیار کیا، کسی نے کفر اور معصیت والا راستہ اختیار کیا، لیکن ہم نے سارا کا سارا دکھا دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، مقصد یہ کہ جیسا بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا ہم ویسا ہی بدلہ اس کو دیں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت یہ دونوں ہمارے قبض قدرت میں ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا، ہمارے لیے آخرت اور دنیا یعنی دونوں ہمارے قبض قدرت میں ہیں، اور ان دونوں میں ہی ہماری ہی حکومت قائم ہے۔ ہم دیکھ لیں آج کے اللہ تبارک ویسے تو ہم اگر دیکھیں زلزلہ آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے، بعض لوگ ظاہری اسباب کو دلیل بنا کر اصل حقیقت سے
جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئیں، تو سوال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ زمین کی پلیٹیں خود بخود تو نہیں ہلی نا، کوئی تو ہے نا ہلانے والا۔ جب ایک عقل مند، عقل رکھنے والا شخص، اور یہی لوگ جو ظاہری اسباب کو کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہل گئے وغیرہ، جب یہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک پتے کو ہلایا نہ جائے، کوئی شخص نہ ہلائے یا ہوا نہ ہلائے، اس وقت تک پتا ہل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی پلیٹیں خود بخود کیسے ہل سکتی ہیں؟ اسی طرح ابھی جو سیلابی صورتحال پیش آئی پاکستان کے اندر، اس سیلابی صورتحال کو اگر دیکھا جائے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پتہ چلا کوئی بھی نہیں روک سکا۔ اسی طرح جو آتے ہیں معاملات، کہیں پر زلزلے اتنے خطرناک آتے ہیں، ابھی بھی بلکہ ابھی سنا تھا، پرسوں ترسوں سنا تھا کہ کہیں زلزلہ آئے ہیں، اور اتنے سخت شدید زلزلہ آیا ہے کسی دوسرے ملک میں، کہ وہاں پر جو ہے زمین پھٹ گئی ہے، باقاعدہ زمین، جگہ جگہ جو زمین پھٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ان کی جو ہے ساری یہ ہمارے قبضہ قدرت میں، دنیا بھی آخرت بھی۔ ہم جو جیسے اعمال کر کے آئے گا، ہم اس کو ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں نے تمہیں ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے ڈرایا ہے، یعنی مختلف اعمال کی جزا اور سزا ذکر کر کے ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے، عذاب سے ڈرایا ہے، تاکہ تم ایمان اور اطاعت اختیار کر کے اس آگ سے بچو، اور کفر و معصیت اختیار کر کے اس آگ کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ ہم نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہے۔ پھر لا یصلاھا الا الاشقا، اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت۔ یعنی مقصد یہ کہ ہمارے ڈرانے کے باوجود بھی اگر کوئی کفر و معصیت اختیار کرتا ہے اور ایمان و اطاعت کو چھوڑتا ہے تو وہ بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے اشقا فرمایا کہ وہ بدبخت ہے، اور ہمارے جو ہے ڈرانے کے باوجود بھی وہ یہ ہلاکت خیز، ہلاکت والے اعمال اختیار کرتا ہے، تو وہ ایسا بدبختی اس کے اندر جائے گا۔ الذی کذب وتولی، کہ جس نے ہمیں جھٹلایا، یعنی ہماری بات کو جھٹلایا اور منہ موڑا، پیٹ پھیری۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب اس سے بچا لیا جائے گا جو ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور ڈر کی وجہ سے نیک اعمال کرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ نیک جو ہے اس سے بچائے جی، تو وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ، اتقا کون ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ یہاں پہ ایسا شخص دور رکھا جائے گا، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مال دیتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، یہ ایسے نہیں کہ صرف وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، کسی نعمت کی وجہ سے کسی کا احسان ہو، اس احسان کا بدلہ ہو، اس کے لیے نہیں دیتا، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، بلکہ یہ تو اس کی رضا، فقط اللہ کی رضا ہے، اس کی جو ہے اس کا مقصد جو ہے فقط اللہ کی رضا ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ آخرت میں ان کو جنت کی عجیب اور دائمی نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہہ کر اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دیں گے، ان کو دے کر اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عظیم خوشخبری اور عظیم اعزاز ہے۔ آپ اس کو دیکھیے گا، باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔